امبیلنس ہے. ہوں جو پلینگ فیلڈ کہتے رہتے ہیں لوگ، یہ سیاسی لوگ، ہاں، سیاسی پلینگ فیلڈ برابر کریں. اس بکواس کو سنتے سنتے کان پھٹ گئے. ذہنی طور پر ہم جو ہیں غلام ہیں سب. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو ود آنر تو ڈائی ود آنر. تو کیا بات ہے، کسی کو یقین نہیں کہ حشر کا دن آئے گا اور اللہ کو جواب دینا ہے. اور 71 کی جنگ جو تھی وہ 65 کی جنگ سے بہتر جنگ لڑی ایئر فورس کی. 71 کی جنگ اس قوم کو بالکل بیوقوف بنایا ہوا ہے. جس بہادری سے ہمارے فوج لڑی ہے ایسٹ پاکستان کے اندر، اس کی مثالیں تو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. موٹیویشن تھا 65 کی وار کا. جی، اس وار کا موٹیویشن جو تھا، اس میں ایک بڑا فیکٹر جو تھا کہ قوم جو تھی وہ ہم سے اتنا عشق کرتی تھی کہ جو ہمارے مطلب ہے کہ کیا کہیں کہ ہماری جو بیگمات تھی وہ ان سے بھی زیادہ عشق تھا. نے تیاری کرنی ہے، جنگ آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے مشن الاٹ کیے اینڈ دا ٹارگیٹ ول بی امبالہ ایئر فیلڈ. تو اس وقت تو میں کافی گھبراہٹ آ گئی. میں نے کہا امبالہ تو یہاں سے 400 میل دور ہے، ہم تو جا کے وہیں پہ لینڈ کرنا پڑے گا اٹیک کے بعد. اللہ ہمیں ہماری مدد کر رہے تھے، فرشتے ہماری مدد کر رہے تھے کہ میرے پہلے راکٹ جو تھے وہ بالکل ٹارگیٹ کے اوپر لگے. السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے. ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 6 سپٹمبر 1965 میں یہ جنگ کے اندر موجود تھے. وار کو لیڈ کرنے والا ایک وار ہیرو. آج ہمیں بتائے گا کہ 1965 کی اصل جنگ کیا تھی اور اسٹریٹجکلی موسٹ امپورٹنٹ ٹائم کون سا تھا، لوکیشن کون سی تھی جس کی وجہ سے پاکستان یہ جنگ جیتا ہے. سجاد حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج سجاد حیدر صاحب آج کے دن ہی 1965 میں آپ وار کے اندر موجود تھے، جنگ کے اندر موجود تھے. کیا جذبات تھے اس وقت، کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ بہت مدت ہوئی ہے. اس وقت کے جذبات اور آج کے جذبات میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. کیونکہ آپ جو مجھے یادیں کرا رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں آج کے دن کے. جی، اس وقت کا جو یہ جو سینیریو ہے. تو جذبات جو ہوتے ہیں نا، ابھی میں دوسرے انٹرویو میں کل فائٹر اسکواڈرن کے پائلٹ سے بات کر رہا تھا. تو ہمارا جو ایک مقابلہ ہے دشمن کے ساتھ وہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. اور وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ٹرین ہوئے ہیں جی، انگریزوں سے. سو ایک بہت مقابلہ ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، جو کہ یہ جو امبیلنس ہے، جو پلینگ فیلڈ کہتے رہتے ہیں لوگ، یہ سیاسی لوگ، ہاں، سیاسی پلینگ فیلڈ برابر کریں. اس بکواس کو سنتے سنتے کان پھٹ گئے. ہاں، بات یہ ہے کہ اس امبیلنس کو when you want to equate it، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے intangibles that we call leadership جی and morale. ہاں، So morale سے comes the commitment to fight with your life to death. جی، جو fear ہوتا ہے we have to give sabbatical. fear جو ہوتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا آنے کا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. یعنی خوف کا سوچنے کا وقت ہی نہیں. وہ کرنے ہی نہیں دیتے نا. پھر کہتے پلیز دفعہ ہو جاؤ، ہم نے کام کرنا ہے. You see, that's the feeling. That's how we train our pilots. That fear, because we have to die once, and the only way to die is honor, which this nation doesn't know today. They don't know what honor is. They don't know what dignity is. They don't know how to live with honor. To die with honor تو کیا بات ہے. کسی کو یقین نہیں کہ حشر کا دن آئے گا اور اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں، میں تو آپ کو اس وقت اگر بتاؤں کہ یہاں اسلام، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اسلام کا جو ہے ہر چیز جو قرآن میں کہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز قرآن کے اپوزٹ جو رہی ہے. اچھا نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ 65 کہ ہم جسٹ اے اسکواڈرن لیڈر، چھوٹی سی رینک ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک اسکواڈرن کمانڈر جو تھا، اس کی میں بتاؤں کہ میں نے ایئر مارشل اسر خان اور نور خان صاحب دونوں میرے بڑے بزرگ اور بڑی خوش قسمتی سے they were very fond of me. آخری دم تک دونوں کے ساتھ جو تھا میرا بہت قریبی تھا. انہوں نے جو میرے متعلق لکھی ہیں چیزیں، تو ان کا میں ہمیشہ، میرے سارا خاندان مشکور رہے گا. ایئر فورس کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ ان دو بڑے شخص نے، اور اتنے ہی بڑا شخص ہے ایئر مارشل رحیم خان، جب 71 کی جنگ،
اور 71 کی جنگ جو تھی وہ 65 کی جنگ سے بہتر جنگ لڑی ایئر فورس کی، بہت بہتر. اور اس جھوٹ کو بھی اسی لیے میں آپ کو شروع یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں رہا. 71 کی جنگ اس قوم کو بالکل بیوقوف بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو سانحہ ڈھاکہ ہوا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ایئر فورس میں فائٹر نے جا کے وہ کام کرنا جو کہ اس کو سکھایا گیا ہے. جی. اس میں اس کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ کسی اور سے. اگر وہ لڑے گا بہادری سے، جیسے آرمی جو سولجر لڑا ہے اس پاکستان کے اندر، اس کی کہانیاں میں جب پڑھتا ہوں اور جو مجھے اس کی جو اصلیت معلوم ہے، کیونکہ میں ڈھاکہ میں تھا اس 70 کے 71. آخری تک. جی. تو میں تو اس وقت میں وہاں سے آیا تو میں سارا سما دیکھا. لیکن جس بہادری سے ہمارے فوج لڑی ہے ایسٹ پاکستان کے اندر، اس کی مثالیں تو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. وہ نہیں چاہتے تھے صلح، وہ کہتے کہ ہم نے مرنا یہیں پہ، گولی یہاں کھا کے مریں گے، لیکن ہم نے صلح نہیں. لیکن وہ نیازی تھا. اب یہ یا اور یہ وہ بدقسمتی سے ایوب خان نے آرمی کا کے ساتھ جو زیادہ ظلم کیا، جو اپنا ان کے کمانڈر ان چیف 2-3 نے مجھے یہ کہا خود، انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے آرمی کا جو لیڈرشپ تھی اس کو میرٹ سے بالکل ہٹا دیا، کہ موسیٰ کو بنا لیا. اس کے بعد وہ پھر یوں ہی ہوتا رہا، اور باقی ساری قوم کو پتہ ہے کہ کیا اب ہوتا یہ ہے. کہ ہم قوم جو ہے نا، ایک تو ان پڑھ ہیں، دوسرا ہم جذباتی ہیں. جی. لیکن وردی کا جو ہے ایک تو وردی کا ایک محبت بھی ہوتی ہے، عشق بھی ہوتا ہے، اور امپریشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر ہم جو ہیں غلام ہیں سب، چاہے وہ پریزیڈنٹ چیف ہے. غلامی جو ہے ہمارے اندر ہے، وہ نکل نہیں رہی. لیکن کیونکہ ہم سر ایک بات ایڈ کر دیں. تو بات یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بات ہے کہ یہ میں آپ کو اس کی جو شروعات ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا ذہن جو ہے اس وقت کیوں اتنی تکلیف میں ہے. کہ آپ نے سوال پوچھا تو مجھے 65 کی جنگ یاد آ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امبیلنس کو کرنے کے لیے دو چیزیں، لیڈرشپ اور سیکنڈ از morale, which means moral fabric also. یعنی اخلاق انسان کا جو ہوتا ہے. اور ہماری خوش قسمتی تھی بنسبت آرمی اور نیوی کے کہ ہم کو ایئر مارشل اسد خان جیسے عظیم شخص نے ٹرین کیا تھا 8 سال. اور ہم ایئر فورس، ہماری ایئر فورس جو تھی 1958 میں ہم نے دنیا کا ریکارڈ قائم کیا. یعنی پہلے 1 سال کے اندر اسد خان کے 1 سال لینے میں، وہ فلائنگ کلب تھا ہمارا ایئر فورس، انہوں نے اتنی تبدیلی لائے، کیونکہ ان کی سوچ جو تھی وہ 30-40 سال تک ان کی سوچ چلتی رہی. 71 میں آ کے ان کی سوچ ختم ہوئی. اس کے بعد جب آخر میں مارشل رحیم خان کو ہٹایا گیا بھٹو نے، اس نے اس دن اپنی گلے میں رسا ڈال دیا تھا. گل حسن، یہ دونوں بہت عظیم شخص تھے اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست کے ساتھ. بہرحال اب ہمارا مرال کیوں ہائی تھا؟ ایک تو ہمارا چیف جو تھا وہ ایک بہت زبردست، اور انہوں نے ہمیں پروفیشنل اور مورل ٹریننگ دونوں اکٹھی دی تھی. اور وہ اپنی مثال سے، ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ اسپیچز سے نہیں ہوتی. جو آپ کسی کو کوئی چیز کراس کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو مورلی آپ اپ گریڈ کرنا چاہیے، آپ مورلی اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو اخلاقی اٹھانا چاہتے ہیں، وہ تقریروں سے یا بڑے کیا کہتے ہیں وائی تباہی بچانے سے، بڑی باتیں کرنے سے نہیں، لیکن وہ ایک قوم اس سے امپریس ہوتی ہے. اس سے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی روح میں جو فیلنگ ہے اس سے. تو ہمارا موٹیویشن تھا 65 کی وار کا، اس وار کا موٹیویشن جو تھا، اس میں ایک بڑا فیکٹر جو تھا کہ قوم جو تھی وہ ہم سے اتنا عشق کرتی تھی کہ جو ہمارے مطلب ہے کہ کیا کہیں کہ ہماری جو بیگمات تھی وہ ان سے بھی زیادہ عشق تھا. میں سچی بات کر رہا ہوں. جی ایسا ہی. یعنی ہم پشاور میں تھے، پہلے ماری پور میں تھے. ماری پور میں کراچی میں اتنے بڑی بڑی وہاں پہ امیر لاکھوں کروڑ بتی ہے، آدم جی ہیں، سیکل فلانے، لیکن ہمیں دیکھ کے ان کے چہرے پہ چمک آتی تھی. میں آپ کو قسمیاں بتاتا ہوں. اور میرے جیسے بندے کا پائلٹ آفسر ہمارے پاس تھوڑے سے سندھ کلب میں ہمیں انوائٹ کیا جا رہا ہے پنجاب فلم میں، کیونکہ ہمیں سمجھتے تھے کہ یہ بڑی
یہ قوم کا بڑا زبردست ایک اثاثہ ہے. آپ حقیقتاً احساس اور ہیں. پشاور میں جب ہم تھے تو وہاں پر میں آپ کو اگر نام بتاؤں کہ اپنا اسلم خٹک، جنرل حبیب اللہ، باقی ان کے بھائی دوسرے تھے، اور باقی جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، اور عام بندہ جو تھا، جب ہم باہر نکلتے تھے، پشاور ہوں، چھوٹا سا شہر تھا، ہوں، تو اگر وردی میں تھے تو ان کے چہرے پہ اتنی رونق آ جاتی تھی. میں کوئٹہ جب جاتا تھا اپنی چھٹی پہ، وہی استاد جو میرے ہاتھوں پہ سوٹیاں مار مار کے ہم بڑے ہوئے، ہوں. وہ ہاتھ میں ہمیں چومتے تھے. اب بات یہ تھی کہ ہمارے اوپر ایک بڑی سخت ذمہ داری تھی. اچھا، ایک سوال وہ سر. ذمہ داری، ہاں، ہاں، ایک ذمہ داری بہت بڑی آتی ہے، اس سے ہمارا مورال بنتا ہے. مورل فیبرک اور مورال اس سے بنتا ہے کہ یہ قوم ہم سے اتنی محبت عشق کرتی کرتی ہے، جی. محبت کرتی ہے، ہاں جب اس کو خطرہ ہوگا کسی قسم کا بھی، جی. کسی طرف سے، ہوں. تو ہم نے ان کا تحفظ ہی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس دشمن کو تباہ کرنا ہے، چاہے اس میں ہماری جان جائے. کیونکہ ہم نے آ کے ان کے سامنے جو غازی ہوں گے، جو واپس آئیں گے، تو ہم فخر سے ان کو فیس کر سکیں. سر 65 تو یہ جو ہے کہ قوم کا جو محبت تھی، وہ ہمارے مورل فیبرک کا، ہماری اسٹرینتھ جو تھی. اس کا حصہ. پاکستان کے بہت سارے تجزیہ کار، ایون بی بی سی بھی اس بارے میں لکھتا رہا ہے کہ ایئر فورس کا ایک بہت کلیدی رول تھا. ایئر فورس کا، ایئر فورس کا سب سے زیادہ کلیدی رول تھا 1965 کی وار میں. ہاں، وہ میری بی بی سی کا انٹرویو ہے، وہ جی آپ کو جی. دکھانا چاہیے اس پیپر. ہوں. بی بی سی کا انٹرویو دکھائے نا کہ کس طرح ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو بات یہ کہ ان کی بات صحیح ہے، لیکن یہ تھا کہ یاد رکھیں کہ سولجر، لیفٹیننٹ اور کیپٹن نے بھی بڑی زبردست لڑائی کی تھی. جی. اور میں جانتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرے زیادہ آرمی میں دوست تھے بجائے ایئر فورس کے. ہوں. سو یہ نہ کہ آرمی کے لوگوں نے آرمڈ کور، آرٹلری، انفینٹری، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. اب ایئر فورس کی طرف آتے ہیں تو ایئر فورس کہ جو ہماری ذمہ داری دی گئی تھی، جو ہمیں جون میں پلان دیا گیا تھا، جی. وہ ایئر مارشل اسد خان کا ایک بات وہ کہتے ہیں نا، ایک انسان جو کہ بہت دور سوچتا ہے. تو جب ہمارے ایئر فورس کے جو کمانڈرس وار جب جنگ کا سوچتے تھے یا پلاننگ، بیٹھ کے پلاننگ، ان کی جو ٹیم ہوتی تھی، تو اس میں پوری آپریشن ٹیم ہوتی ہے نا، اس میں ایئر مارشل رحیم خان جو بعد میں چیف بنے، وہ اس وقت 65 کی جنگ میں وہ ایئر کامانڈر تھے اور وہ چیف آف آپریشن تھے. جی. اور ان کی بڑی گہری نظر تھی اس پلان کے اوپر جو ایئر مارشل اسد خان نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی. وہ پلان جو تھا وہ بڑا ضروری، اس کی بات کرنی چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے جی. کہ اسد خان کی پلان. اور بلا کے کن کو بلایا؟ اسکواڈرن کمانڈرس. کیونکہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا لیکن میرا دھیان چلا گیا. اس 91 سال کی عمر میں مجھے معاف کریں کہ اگر میرا دھیان ادھر سے ادھر ہو جائے. تو میں نے ان سے دونوں سے پوچھا کہ ایئر فورس میں آپ کی جو پلاننگ ہوتی تھی یا جو آپ کا کانسیپٹ تھا آپریشن کا، اس میں آپ کی سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے کیا تھی؟ وٹ واز موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان سلیکٹنگ اینڈ ان یور پلانر. اور دونوں نے علیحدہ علیحدہ ایک سال اپارٹ یہ کہا کہ سلیکشن آف اسکواڈرن کمانڈرس. یعنی اصل میں جنگ جب آئے گی تو اسکواڈرن کمانڈر کی پرفارمنس جو ہے اس سے پتہ لگتا ہے، باقی سب بیٹھے ہوں گے کرسیوں پہ. سو اس لیے انہوں نے اسکواڈرن کمانڈر ایئر مارشل اسد خان نے خود چنے تھے. جی. اور جنگ سے پہلے بدلے گئے تھے، کوئی سال پہلے یا 1.5 سال پہلے سارے اسکواڈرن کمانڈر تبدیل ہوئے تھے. اچھا، اب اس میں اس دن انہوں نے جون کے دن بلائے گئے اور ہم اسکواڈرن لیڈر تھے. ہم نے پہلی دفعہ ایئر مارشل اسد خان کو اتنی نزدیکی سے دیکھا کہ وہ خود آئے اور اس کے ساتھ ایئر کامانڈر رحیم خان تھے. انہوں نے آ کے ہمیں جو باتیں بتائیں تو ہم کافی مطلب ہے کہ سمجھے کہ ایک عجیب قسم کا سما تھا، کیونکہ ایک میجر سمجھے نا، میجر اور ایک کمانڈر ان چیف اس کو بریف کر رہا ہے، بائی نیم بتایا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس دن بتایا کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، جنگ آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ آئے گی، کیونکہ جو ہو چکا ہے ران آف کچھ، اس کے بعد جو ان کی تقریریں ہیں یہ وہ، اور جو یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں ضرور اٹھے گا. تو اس لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور پوری تیاری کرنی چاہیے. اب
اس کے بعد انہوں نے مشن الاٹ کیے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جون کہاں ستمبر کہاں. جی تو انہوں نے مشن الاٹ کیے کہ شروع کیا انہوں نے پشاور سے. ہوں پشاور اسکواڈرن لیڈر حیدر ول لیڈ 16 ایئر کرافٹ. اب میں جب بیٹھا سن رہا تھا تو میں نے کہا 16 تو ہمارے پاس سارے ہیں ہی 18 جہاز, ہاں تو ایئر ڈیفینس کیا ہوگا. بہرحال اور پھر انہوں نے جب ٹارگیٹ کا بتایا, اینڈ دا ٹارگیٹ ول بی امبالہ ایئر فیلڈ. او تو اس وقت تو میں کافی گھبراہٹ آ گئی. میں نے کہا امبالہ تو یہاں سے 400 میل دور ہے, ہم تو جا کے وہیں پہ لینڈ کرنا پڑے گا اٹیک کے بعد. پھر انہوں نے کہا کہ لاہور سے آپ ٹرانزٹ کریں گے. یو ول گو ٹو لاہور اے ڈے ارلیئر. جب ٹینشن بہت ہائی ہوگی تو وہاں, اور 8 جہاز ماری پور سے آئیں گے, وقار عظیم وہ آپ کا دوسرا سیکشن ہوگا, جی اور 16 جہاز آپ لیڈ کریں گے امبالہ پہ اٹیک. یہ میرا مشن تھا. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہلواڑہ ایئر فیلڈ, جہاں پہ ہماری ایئر فورس کے سب سے بہترین پائلٹ جہاں پہ وہ شہادت حاصل کی, سرفراز رفیقی, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا سرفراز رفیقی ول لیڈ, نام لے رہے تھے نا کہ ہی ول لیڈ دی فارمیشن ٹو ہلواڑہ. اینڈ دین تھرڈ ون, دا بیسٹ آف دا بیسٹ, علاؤدین احمد. کبھی آپ نے یہ نام نہیں سنے. علاؤدین احمد واز ون آف دا بیسٹ, بیٹر دین می, رفیقی اور اینی ون. ہی واز ٹو لیڈ اٹیک اگینسٹ آدم پور. یہ 3 ایئر فیلڈ تھے بہت امپورٹنٹ. اس کے بعد سری نگر واز آلسو ویری امپورٹنٹ, بٹ دیٹ کیم نیکسٹ ڈے. اور انہوں نے کہا کہ جو وقت جو ہے ہمارا اٹیک کا, انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہم ایسے وقت پہ کریں گے جس کے بعد رات ہو جائے, تاکہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسا جہاز نہ ہو کہ ہم پہ واپس یعنی دوبارہ سے وہ کچھ نہ کر سکیں. وہ دوبارہ کچھ نہ کر سکے. بامبر آئیں گے, وہ ادھر ادھر بام پھینک کے چلے جائیں گے, اور اگلی دن صبح یہ ساری اٹیک جو ہیں یہ دہرائے جائے. سوری, ساؤتھ میں ماری پور سب سے ویری امپورٹنٹ, جام نگر پہ 8 جہاز جو اٹیک کریں گے. وہاں پہ خاقان عباسی وہاں کا کمانڈر, میٹی مسعود جو سرگودا کے کمانڈر تھے وہ اسی فلائنگ وہاں کے. خاقان عباسی جو یہ عباسی کا باپ یہ تھا. وہاں سے 8 جہاز جام نگر جائیں گے, تو جام نگر واز ویری امپورٹنٹ. اب یہ بتا رکھا ہے کہ ہم ایسے وقت کریں گے وچ مینٹ کہ ڈسک پہ اٹیک کریں گے, جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور روشنی اتنی ہوتی ہے کہ, اور اس لیے کہ ساری رات ہم کو ٹائم مل جائے گا, ریکور کرنے کے لیے مل جائے گی, اور ہندوستان ہمارا کچھ نہیں کر سکا. اور عدد صبح ڈان ایٹ ڈان, ناٹ دا نیوز پیپر ڈان, صبح بہت جلدی, یعنی صبح جب سورج نکلے گا, ایٹ ڈان, بفور ڈان, پھر سیم اٹیک ول بی ریپیٹڈ اگینسٹ جام نگر, آدم پور اینڈ ہلواڑہ, بٹ ناٹ پٹھان, ناٹ what you call امبالہ. انہوں نے کہا کہ امبالہ میں کیجولٹیز ہوں گی کیونکہ بہت دور ہے اور 16 جہاز ہیں, تو دے ول ٹیک ٹائم ٹو ریکور. 8 جہاز واپس چلے جائیں گے, وہ سرگودا لینڈ کریں گے, وہاں سے ماری پر واپس چلے جائیں گے. اس قسم کی پلان تھی. اور جو 19 اسکواڈرن جو میرا اسکواڈرن تھا, ان میں سے ان کو ریکور کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, 6 سپٹمبر آ جاتا ہے, اب بھول جائیں. جی ہم نے, میرے لیے اب ایک سمجھے کہ اسد خان صاحب ہمارے کمانڈر چیف تھے, لیکن ہمارے لیے وہ سمجھے کہ اللہ کا ایک مشن آ گیا, اور میں نے اسی طرح تیاری کی اپنے اسکواڈرن کی. اور یہ بہت اہم چیز ہے بتانے کی کہ اس اسکواڈرن کو لیڈ تو میں کر رہا تھا, لیکن پرفارمنس تھی ان 18 لوگوں کی جو میرے اسکواڈرن کے پائلٹ تھے. اور سارا خراج تحسین, کل پرسوں بھی میں نے یہ کہا, پچھلے سال بھی 10 سال بھی یہ کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, خراج تحسین اس ٹیم کو دیتا ہوں, ان ینگ لڑکوں کو جو 19 سال 20 سال کے تھے. یہ عباس خٹک بعد میں ایئر چیف بنا, ارشد چودھری ایئر مارشل بنا, جی کیا نام ہے, دلاور حسین ایئر مارشل بنا, دی فلائنگ آفیسر تھے. ان لوگوں کی پرفارمنس جو تھی, پہلے صبح واگا کے اوپر, اس کے بعد پٹھان کوٹ پہ, ایک ہی دن, اور 3 سارٹی ہم نے فلائی کی ایک دن میں, اور میرے پاس صرف 18 جہاز تھے. جی اور ہم نے اس وقت جب پٹھان کوٹ جانے سے پہلے ہم نے 16 سارٹیز فلائی کر چکے تھے ہم. سو
بٹ جب پٹھان کوٹ کا وقت آیا تو ہم پھر 12 جہاز لے کے گئے اپنے اس سے، اور 4 جو تھے وہ ایئر ڈیفنس پہ تھے، تو 16 دیٹ مینس 90% سروسبلٹی تھی، جس کا خراج تحسین جاتا ہے اس ایئر مین کو، اس سارجنٹ کو، اس کارپورل کو، اور جو ہمارے ٹیکنیکل آفیسر تھے، اسکواڈرن لیڈر اے جی خان، عبدالغفور خان، پٹھان تھے لمبے، لیکن ان لوگوں نے جو کمال کیا کہ جب جہازوں کی مینٹیننس، جب گولیاں لگ کے جہاز آتے تھے دوسرے دن واپس لائن پہ ہوتے تھے، کیونکہ ساری رات وہ ہینگروں میں بیٹھ کام کرتے تھے اور بامبنگ، اور ہندوستانی بام کر رہے ہوتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کوئی جہاز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن اندر ہوتا تھا واپس آ گیا۔ تو یہ میں جمپ کر گیا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا۔ اب جب ہم نے تیاری شروع کی تو ہم نے امبالہ کا رن وے بنایا اپنے رینج پہ، جمرود رینج، جو کہ فائرنگ کا رینج ہے ہمارا، جی ہر جگہ فائرنگ رینج ہوتے ہیں، اس پہ پورا رن وے بنایا، جیسے وہاں کے پین ہیں وہ ان کی تصویر تھی ہمارے پاس، تو وہ ہمارے جو آرمنٹ آفسر، میں نے اس کو کہا پورا رن وے بناؤ چوک میں، اور وہ پورے ان کے جو پین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ اپنا لکڑی کے جہاز سے بناؤ، وہی ہنٹر نیٹ وغیرہ، اور ان کے اوپر وہ ہیسن کلاتھ ہے جو بوری ہوتی ہے، اس سے کر کے ان کے اوپر آپ سفید رنگ کا یا لال رنگ کا وہ کر دیں۔ پھر ہم جا کے وہاں پر پریکٹس کرتے تھے کہ امبالہ جتنی ہم نے فلائنگ کرنی ہے، یعنی اس کو سیمولیٹ کرتے تھے، جی وہ فلائنگ کر کے ہم آتے تھے جمرود پہ آ کے، ہم جیسے کہ وہ امبالہ پہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ ہم پریکٹس کی، ہم نے پہلے سے آپ ٹریننگ کر چکے 3 تھے؟ مہینے ہم نے پریکٹس کی، او دن کو نہیں رات کو بھی، یہ اور کوئی کسی نے یہ پریکٹس نہیں کی، صرف ہمارے اسکواڈرن نے کی۔ رات کو ہم نیپام رات پہ تھے، نیپام پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیپام میں ہوتا ہے ایک جلی کا بام، وہ جب گرتا ہے تو پتھر جو ہوتے ہیں نا، راکس، وہ بھی ایش بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اس میں اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، 1000 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو وہ میں اجازت ہمیں ملی رحیم خان صاحب سے، میں نے کہا کہ اگر رات کو، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں شام ہو جائے، دیر ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا سر پھر مجھے اجازت دے، پھر میں نے کہا کہ سر ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم پریکٹس کریں کہ نیپام 2 جہاز نیپام گرائیں گے، اور 2 ان کے پیچھے سے آئیں گے 3000 فٹ پہ، اور اس نیپام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جہاز کہاں کھڑے ہیں، ان پہ ہم فائرنگ کریں گے، اور یہ ہم پریکٹس کرتے رہے 3 مہینے۔ جی ابھی تک وہ ماشاء اللہ عباس خٹک وغیرہ بہت سارے زندہ ہیں، وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اس قسم کی ٹریننگ کی تھی۔ بدقسمتی سے دوسرے دونوں بیسس پہ یہ ٹریننگ نہیں ہوئی، وہ ان کے لوگوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی اس قسم کی، کہ جہاں ہم وار کی ٹریننگ کر رہے وار تھے، کی بالکل ہم بالکل اور فلائنگ کرتے تھے، بس یہی کرتے تھے، اور پھر واپس آ کے فیول میں جان کے اتنا فیول کم کرواتا تھا ہوا میں، تاکہ لینڈ کرتے وقت ہمارے پاس ویسے اتنا فیول ہو کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ اگر ہمیں گو راؤنڈ کرنا پڑے، تاکہ جنگ میں اگر ہمارے پاس فیول کی کمی ہو جائے، اور مطلب ٹارگٹ ہے، اور میں فیصلہ کرتا ہوں ایز اے لیڈر کہ ہمیں کہا تو گیا کہ 1 اٹیک یا 2 اٹیک مارو، لیکن اس وقت تو دشمن بہت ہے، تو ہم 4 مار لیں، 5 مار لیں، ٹھیک ہے۔ 5 ستمبر کو، 1 ستمبر کو ایک بہت بڑا زبردست مارکا مالا پاکستان ایئر فورس نے، جیسے 1958 میں اسد خان کی ایئر فورس، ہندوستان کا بامبر جہاز 42,000 فٹ پہ دنیا کا ریکارڈ دوبارہ قائم ہوا، پہلا تھا 16 جہاز جو ہم نے فارمیشن کی تھی، جی 58 شاہ افغانستان کے بادشاہ کے لیے، جی وہ دنیا کا ریکارڈ قائم ہوا 58 میں۔ اس کے بعد یہ دنیا کا ریکارڈ کہ کوئی جہاز کبھی کسی ایئر فورس نے، نہ امریکن، نہ انگلینڈ، نہ فرینچ نے 42,000 پر، وہ ینگ پائلٹ آفسر یونس تھا، فلائنگ آفسر۔ سو اب 5 سپٹمبر کو ایر مارشل نور خان آئے پشاور، تو 1 ستمبر کو سرفراز رفیقی اور بھٹی، انہوں نے 4 ہندوستان کے جہاز مار کرائے تھے۔ تو شروعات تو ہم نے وہی کی جو کہ ہماری ٹریڈیشن تھی، جی زبردست ٹریننگ تھی اس ایئر فورس میں، جو سرگودا سے، یہ سرگودا کے پائلٹ تھے، اور سرفراز رفیقی واز ون آف دا بیسٹ فائٹر پائلٹس، نہ اس کا نام، نہ یونس کا نام سنتے ہیں آپ، نہ علاؤدین کا نام سنتے ہیں، کہ نام جو سنتے ہیں وہ اس اور بہت سارے نام اتنا مبالغہ ہے، اتنا سخت مبالغہ ہے، جو ناموں میں بھی مبالغہ ہے، ناموں میں بھی مبالغہ ہے، بڑا سخت جھوٹ ہے، بلکہ
اچھا سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے جو آپ کو 50 سال سے بتایا جا رہا ہے. بہرحال یعنی جو ہیروز وہ ہم بات کتابوں میں مشرقی علوم میں پڑھتے ہیں وہ ناموں میں کچھ نہ کچھ گھپلا ہے ان میں. کیا سمجھے. جن ہیروز کے بارے میں ہم مشرقی علوم میں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں بہت ساروں کے بارے میں وہ مبالغہ آرائی بھی بہت ساری شامل ہے. بہت سخت مبالغہ ہے بلکہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. ٹھیک ہے سر. 6 سپٹمبر اتنا بتا دوں کہ میرے ساتھ کوئی چیلنج کرتا ہوں کسی کو ہوں ایئر فورس کا آ جائے کوئی مارشل. میرے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے ایئر چیف بنے آ جائے میرے ساتھ بات کرے کیونکہ قوم کو سیاست دانوں نے تو بنانے ان کے تو وسیلہ یہ ہے لیکن ہم کو یہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہماری پرفارمنس اتنی زبردست تھی. جی ہماری ایئر مین سے پائلٹ سے اسکواڈرن کمانڈر اوپر فلائٹ کمانڈر سے اوپر تک لے کے سارے انہیں ان کی پرفارمنس اتنی زبردست تھی. ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بتائی نہیں جاتی او کیونکہ صرف جنگ ہی نہیں ہوتی. جنگ کے پہلے آپ 15-20 سال ایئر فورس میں رہیں اس میں جو آپ کی ایکسلنس تھی اس کی کہانیاں بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر جو کہ لیسنز ہیں یا ان کا جو مورال ہے اس کو اٹھانے کے لیے اصلی سچائی کی باتیں وہ جو ہمارے پاس کتابیں پڑھی ہیں. تو یہ کتاب یہ کس لیے ہے. یہ بہت ساری کتابیں ہیں جی. فلائٹ آف فالکنز آپ کی یہ اپنی کس کتاب لیے ہے. ہے اس ہاں میں پڑھیں نا. جی اس وقت بھی اب 10,000 سے زیادہ جا چکی ہے. جی آج بھی یہ لوگ آ کے مجھ سے سائن کراتے کیوں کیے. اب تو میں اس کا چوتھا حصہ لکھ رہا ہوں. ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا اب ہم نے جب نور خان صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ مورال کیسا ہے تمہارا. ہاں تو میں نے کہا سر ہمارے گھٹنوں میں. تو وہ اسمائل کرنے لگے. مجھے بڑا اچھا میرے ساتھ بہت ان کو ہی واز ویری افیکشنیٹ. تو کہنے لگے کیا ہوا. ان کے ساتھ تھے دنیا کے ون آف دا بیسٹ فائٹر پائلٹس. اس کا بھی نام کبھی نہیں سنیں گے. ایف ایس حسین. جی 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 دنیا مانتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. دنیا جرمنی امریکن کبھی نام نہیں سنیں گے. یہی ہماری بدقسمتی ہے. تو وہ ان کے ساتھ تھے تو مجھے کہنے لگے کیا ہو گیا. میں نے کہا سر ہم تو آپ کے جس طرح کے آپ کے ستیلے یا یتیم ہیں. آپ ہمیں کوئی ایک مشن نہیں ملا اور وہاں پر سرگودا سے دھڑا دھڑ مشن جا رہے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جہاز گرائے لیکن اب کس یہ تو آپ کا اسکواڈرن جس کو ہمیں. تو انہوں نے پھر ہنس کے کہا کہ بھائی ان کو مشن دو. ٹھیک تو ہے. دوسرے دن صبح 8 بجے ہم نیچے وہ کھڈا کھودا ہوا تھا بڑا سارا کمرے سے آدھا. تو وہاں پر ہم رہتے بھی سوتے بھی تھے زیادہ. اور تو وہاں پر مشن آ گیا کہ مشن کس نے دیا. ایئر کمانڈر رحیم خان نے. اچھا خود فون پہ مجھے بتایا کہ ہماری آرٹلری کی جو ہے ہندوستان کی آرٹلری ریجیمنٹ وہ وہاں ہماری پوری ایک بریگیڈ کے اوپر بری طرح سے ان کو تباہی کر رہے ہیں جسر برج کے پاس. جی تم جاؤ 6 جہاز لے کے اور ان کو ڈھونڈ کے ان کو تباہ کر کے آؤ. تباہ کے بغیر نہیں آنا. میں نے کہا یس سر. اور ہم گئے. وہ لمبی کہانی ہے کہ راکٹ ہمیں جو دیے وہ نہیں تھے جو ہم فائر کرتے تھے. راکٹ فائرنگ بڑی ایکوریٹ چیز ہوتی ہے. ہم 2.75 ایک راکٹ ہوتا ہے امریکن راکٹ. تو وہ اس کی بجائے انہوں نے 5 انچ راکٹ لگائے ہوئے تھے. تو اس کی ساری کیلکولیشن کرنا وہ بڑی ایکوریٹ کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. بہرحال میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ کس طرح ہم اٹیک کریں گے. تو میرا جب اٹیک ہوگا میں اس طرح کروں گا. اس کے بعد جہاں میرے راکٹ جلیں گے اس سے میں کریکشن کروں گا اور اس کے بعد باقی جو فارمیشن ہے میری ان کو وہ کریکشن دوں گا تاکہ میرا دوسرا نمبر جو آ رہا ہے وہ کریکٹ کر کے پھر کریکٹ کر کے ایگزیکٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرے. ہمیں نہیں پتہ ہدف کیا. وہ آرٹلری گنز اب ان کو پہلے ڈھونڈنا تھا. بہرحال ٹیک آف کر گئے ہم 6 جہاز. تو ہم اوپر اونچائی پہ جاتے ہیں ایسی ڈائریکشن میں جس سر یہاں پر ہے بس ہم یوں جائیں گے جی تاکہ وہ ریڈار ہمیں دشمن کا ریڈار امرتسر میں نہ دیکھ سکے. دیکھے گا اور وہ اپنے جو دیکھے گا کہ یہ جا رہے ہیں آدم پور یا ہلواڑہ جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ٹریک کرتا رہے گا. ہم اتنی دیر تک جاتے رہیں گے جب تک اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم غوطہ مارتے ہیں. سو about 30 seconds or so نیچے گوتا مار کے we come to about 100 feet. 100 فٹ پہ آ جاتے ہیں. اوہ پھر 100 فٹ سے پھر ہم آ کے ٹرن مارتے ہیں about 60 degrees or so. تو ہمارا وہ تھا ایک چھوٹا سا اسٹرپ ہے سیالکوٹ کے پاس پسرور. تو وہاں سے ہم اس کو آئی پی کہتے ہیں انیشل پوائنٹ. ادھر گئے وہاں پہ تو اس نے ریڈار سے تو ہم نکل گئے اور ریڈار ہمیں وہاں پر لے جا رہا تھا. ہم جا رہے تھے ادھر. تو جب ہم
ڈسینڈ کر رہے تھے ہوں جب ہم نیچے پہنچے تو مجھے ایئر ڈیفنس کنٹرولر ایئر کمانڈر مسرور حسین جن کے نام پہ وہ ہے ہوں بڑے عظیم شخص تھے میرے پہلے اسکواڈرن کمانڈر انہوں نے مجھے کال کیا اور کہا کہ تمہارا مشن کینسل ہے اور کمانڈر چیف کا آرڈر کہ تم اتاری ولیج کی طرف جاؤ کیونکہ ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ واگا کراس کر کے لاہور کے اندر داخل ہو رہی ہیں. او تو وہ ٹرانسمیشن جو تھا اس وقت میں آئی کی ناٹ ڈسکرائب یو کہ اس وقت دماغ میں میرے کیا یا باقی 6 کاکپٹس میں کہ لاہور کے اوپر دشمن داخل ہو رہا ہے. بہرحال وی آر ناٹ وی آر ٹرینڈ ناٹ ٹو الاؤ اینی تھاٹ کم ٹو اے مائنڈ ایکسیپٹ فار واٹ وی سپوز ٹو ڈو. تو وہاں سے پھر ہمیں وی ہیڈ ٹو پلان اگین ٹو جانا اتاری ولیج. میں نے کہا سر میں نے نام نہیں سنا کبھی. انہوں نے کہا کہ گو ٹو باٹا پور. تو باٹا پور ہمیں پتہ ہے کہ لاہور سے آگے. بہرحال وی وینٹ دیر. اب لمبی بات ہوتی جا رہی ہے. بہرحال وہاں سرگودا سے 3 جہاز آ چکے تھے لیکن انہوں کو کچھ ملا نہیں. تو وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ واپس چلے گئے تھے. تو ہمیں تو نہیں معلوم تھا اس وقت. تو ہم جب گئے تو ہم ڈھونڈتے رہے ان کو. امرتسر تک گئے. تو جب امرتسر مجھے کیسے پتہ لگا کیونکہ میں نے دیکھا کہ آسمان جو تھا بالکل یعنی اندھا کالا ہوا تھا. باقی سارا آسمان بالکل کلیئر ڈے تھا لیکن ایک خاص جگہ کے اوپر وہ تھا. تو میں نے کہا امرتسر ریڈار. تو پھر وہاں سے میں نے ٹرن واپس کیا کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ جو تھا وہ ہندوستانی ٹینکس اور آرٹلری تھی. وہاں سے واپس آ کے پھر ہم ویو کرتے رہے اینڈ وی فائنلی فاؤنڈ دیم. اور وہ BRB کینال کراس کر رہے تھے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دی انڈین ہسٹورینس جو یہاں پہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیٹ دی انڈین بریگیڈ 54 بریگیڈ اینڈ 2 دے ور 11 منٹ تھے لاہور داخل ہونے کے. جی سو لاہور 11 منٹ میں لاہور میں ہندوستان کے ٹینک داخل ہونے تھے. تو یہ انہوں نے ہندوستانیوں نے صفحے بھرے اس کے اوپر. جرنیلوں نے لچھمن سنگھ یہ کتاب ہے لچھمن سنگھ کی. اس کو اگر آپ پڑھیں اس میں وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ 6 جہاز آئے انہوں نے تباہی مچا دی سارے. ہمارا فل آف فرنٹ جو اٹیک تھا اور ہم نیچے سے ہم فائرنگ کر رہے تھے. وہ لکھتا ہے میں نہیں کہہ رہا وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نیچے سے فائرنگ جاری ہے. جو بھی ہمارے پاس ویپن تھے فائرنگ کر رہے تھے لیکن انہوں نے وہاں پر 17 منٹ تک وچ از کوئی یقین نہیں کرے گا 17 منٹس وہ کہہ رہا ہے کہ 17 منٹ میں انہوں نے تباہ کر دیا پورا فرنٹل اٹیک اور انہوں کو پسپا ہونا پڑا اور اس کے بعد وہ واپس اس جگہ پہ آ نہیں سکے. سو یہ لاہور کا جو مشن تھا یہ 65 کا اسٹریٹجکلی اور ٹیکٹیکلی سب سے امپورٹنٹ مشن تھا. اور جو لڑکوں نے وہاں کمال دکھایا وہ جو ہم راکٹ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نو ادر ایکسپلینیشن کہ اللہ ہماری مدد کر رہا تھا. فرشتے ہماری مدد کر رہے تھے کہ میرے پہلے راکٹ جو تھے وہ بالکل ٹارگیٹ کے اوپر لگے. تو میں نے کہا کہ کنٹینیو ود دا تھنگ. وہ میرے نمبر 2 نے کال بھی کی کہ دا ٹینک از ایبل کیونکہ اس میں سارا ایمونیشن وغیرہ بھی تھا. اب انہوں نے فائرنگ نہیں کی تھی پیٹرول بھی بھرا ہوا تھا. تو جب اس کو راکٹ لگے تو وہ تو ایک بام کی طرف ہٹا. بہرحال اس کے بعد ہم 17 منٹ تک میں نے فیول ہمارا کم ہو رہا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں سرگودا لینڈ کریں گے لیکن جانا نہیں یہاں سے. تو ہم نے 6 اٹیک کیے وچ از ریکارڈ. کبھی کوئی فائٹر جا کے اگینسٹ ڈیفینڈڈ ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا. 17 منٹس میں 6 اٹیک تھے یہ. 17 منٹس اے لانگ ٹائم. تو بہرحال وہ تاریخ میں لکھا ہوا تاریخ میں لکھا ہوا نو ڈاؤٹ. آپ کو میں پڑھا دوں گا تاکہ آپ پہ نہیں میں نے تو پڑھا. میں نے سر BBC کے بھی اس کے اوپر آرٹیکل لکھے. آپ دشمن کی پڑھے نا. وہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہے گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا تو وہ 19 اسکواڈرن کے متعلق ہر چیز جو انہوں نے کی ہے آپ ان کے ایئر مارشل کے ابھی میں نے پڑھے. میں نے بہت سارے 50 سال بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ون لاسٹ کمنٹ اس کے بعد آپ نے ایک اور انٹرویو دینا ہے. اچھا اس کے بعد ہم سرگودا لینڈ کیا واپس آئے. سیکنڈ مشن تھرڈ سارٹی جو تھی ہمیں 11:30 پونے 12 بجے سگنل ملا اور اس پہ لکھا تھا کہ 8 ایئر کرافٹ ٹو اٹیک ایئر فیلڈ ایٹ پٹھان کوٹ اگینسٹ ایئر کرافٹ آن دا گراؤنڈ. تو میں نے جو میرے اسٹیشن کمانڈر تھے امان اللہ میں نے کہا سر یہ پٹھان کوٹ کہاں ہے؟ ہم تو امبالہ جانے تھے اور وہ دوسرے 8 جہاز بھی نہیں آئے.
کہنے لگا بس تو جانا پڑے گا تمہیں. تو میں نے کہا مجھے کوئی اس کی تصویر دکھائیں جلدی سے تاکہ ہم پلان کریں. ابھی یہ 12 بجے کا وقت ہے اور 5 بجے ہمارا ٹائم آن ٹارگیٹ تھا. تو میں نے کہا ٹائم ہے, مجھے آپ تصویر لا کے دیں تاکہ ہم اس کو دیکھ پلاننگ سکیں. کریں کہ اٹیک کس طرح کرنا ہے. جناب کوئی تصویر نہ ملی, او کوئی رن وے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رن وے کی ڈائریکشن کدھر ہے. اور یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, اور وہ اٹ واز اے ویری ویل ڈیفینڈیڈ. لیکن اگر 40 ایک گنز ہو نا تو ایک سیکنڈ میں میرے خیال میں تقریباً 5 اور 8 راؤنڈ نکلتے ہیں ایک سیکنڈ میں. تو اگر 40 گن ہیں تو آپ یہ کم از کم 200 فائر تو اسی ایک ہی دن ٹائم میں نکل رہا اسی ہوگا. دن جب ہمارے بامبر ہماری فارمیشن کے بعد جب بامبر گیا تھا, آئی تھنک بخاری تھا, بڑا اچھا بامبر پارے, اس نے آ کے بتایا کیونکہ وہ رات کو گئے تھے, انہوں نے کہا جی پٹھان کوٹ پہ جتنی ایک ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے وہ جو ہوتے ہیں اس طرح وہ ایسے دھواں ہوتا ہے نا, ہمیں دھواں نظر آتا ہے. تو پٹھان کوٹ کی لمبی کہانی ہے کیونکہ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی ایئر فیلڈ اٹیک کی. تو میں نے لڑکوں کو بتایا. بہرحال میرا وہ دوست تھا اقبال, اگین ون آف دا فائنسٹ پائلٹس, لیکن ان کے نام آپ نہیں سنیں گے, نہ علاؤدین کا. میرا دل بڑا دکھتا ہے اس بات سے. اور میں کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا, یہ تصویر آپ دکھائیں, اس کے شارٹ لیں. یہ اصلی شہید تو یہ ہیں, لیکن اس قوم کو ان شہیدوں کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے, اس قوم پہ بھی ظلم ہے. ان کے جو ہے ان کے قربانیوں سے بھی ظلم ہے سر. دیکھیں اصلی قربانیاں تو یہ ہیں. اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ بالکل اس کو ایڈٹ نہ کیجیے گا, کہ یہ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو, یہ یعنی کوئی میرے کورس میٹ تھے, کوئی ہم سے حالہ 3 مہینے سینئر تھے, لیکن جتنے بھی شہید ہیں یہ پیس ٹائم میں سب سے بہترین پائلٹ تھے. یہ سارے شہید ہو گئے. اقبال یہ سب شہید ہیں نا جی. اور یہ بنا کے کس نے دیا مجھے؟ بریگیڈیئر امان. بریگیڈیئر ایک پشاور سے جن کو میں نہیں جانتا تھا, انہوں نے مجھے کال کیا کہ میں نے ایک 6-8 مہینے میں ایک بنایا ہے کولاج, یہ 19 اسکواڈرن کا. تو وہ یہاں آئے پشاور سے اپنی بیگم کے ساتھ, انہوں نے مجھے یہ پریزنٹ کیا. تو میں حیران رہا کہ ہمارے اپنے بھی ایئر فورس نے کبھی یہ اس طرح کی تصویر نہیں لگائی کہ یہ اصلی شہید تو یہ ہے. ان کی باتیں کبھی سنی ہے آپ نے؟ نہیں سنی سر, نہیں سنی. تو یہ ستم ظریفی ہے اس قوم پر بھی اور ایئر فورس کے ان کے بھی, کیونکہ آج کا جو ینگ پائلٹ ہے, اسکواڈرن لیڈر ہے, ہمارے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ٹریڈیشن جو تھی سیٹ کن بہادروں نے کی, اور وہ پیس ٹائم میں کتنے زبردست پائلٹ تھے. یعنی وار تو ہر روز تو نہیں آتی, ہر قوم میں نہیں آتی. وہ وار وہ کسی کی قسمت اوکیجنلی آتی ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے 500 تقریباً 30 مشن فلائی کیے وار میں, سب سے زیادہ میرے اسکواڈ نے. اور ہمارا ایک جہاز اور ایک پائلٹ ضائع نہیں ہوا, صرف ایک اسکواڈرن تھا جس کا کوئی پائلٹ بھی کوئی نہیں. اور ہم نے 15 جہاز تباہ کیے. اب 6 تاریخ جو ہے دیٹس این ایئر فورس ڈے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ 6 سپٹمبر کو یہ 12 جہاز تو ہندوستان کے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہندوستان کے جو ہیں یہ سامنے دیکھیں 65 اور 75. جی اچھا 12 یہ بتا رہے ہیں, اس میں پوری وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں پہلے دن کی 6 تاریخ کی, اور یہ ہندوستانی بتا رہے ہیں. سرفراز رفیقی ہی شاٹ ون اوور ہلواڑا. ٹھیک ہے. اور یونس شہید ہی شاٹ ون اوور ہلواڑا, لیکن اس کو دے دیا کسی اور کو. وہ ہمارے یہ ہماری حالت ہے. تو ہندوستانیوں سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیوں اس کو یہ غلط بندے کو دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے کہا تو ہم نے یہ لکھ دیا. میں نے کہا غلط کام کیا. تو انہوں نے کنفرم کیے بائی ٹیل نمبر کہ ہندوستان کا جو جہاز تھے نیٹ کتنے کیا کہتے ہیں کہ مسٹر کتنے گئے, مگ 21 2 تھے صرف اس وقت ان کی ایئر فورس میں فلائنگ کر رہے, دونوں کو ہم نے تباہ کیا. سجاد صاحب اگر 13 جہاز 6 ستمبر از دی ریئل ایئر فورس ڈے. ٹھیک ہے. یہ ایئر فورس اگر اگر سرگودا اور ماری پور فیل ہو گیا, ماری پور تو اٹیک کیا ہی نہیں نا, سرگودا جو تھا ان کو 1 گھنٹہ بعد میں, اور ان کے پاس 78 جہاز تھے, ہمارے پاس 18 تھے, ان کے پاس 78 میں سے انہوں نے صرف 6 جہاز بھیجے, 3 اعظم پور 3 ہلواڑا. اس کی ایکسپلینیشن آج تک کوئی نہیں دی, کیونکہ
وار کے بعد آفٹر مشن ہم تو ہر مشن جو فلائی ہوتا ہے آج بھی ہوگا، اس کے بعد آ کے اگر مشن 45 منٹ کا تو گھنٹے کی ڈی بریف ہوتی ہے. تو میں نے نور خان صاحب سے کئی دفعہ پوچھا، میں نے کہا سر آپ کو وار کے بعد ڈی بریف کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو ہم نے غلطیاں کی، جو ہم اس دن 6 تاریخ کو جو فیلئر ہوا، وہ ہم نہیں بتاتے قوم کو، کیونکہ ہماری قوم صرف تعریف سننا چاہتی ہے. ان کے دماغوں میں ذہنیت تو میجر فیلئر کیا تھا 6 سپٹمبر کا، اگر جو آپ بتانا چاہیں؟ میجر فیلئر تھا کہ جو میگنم اوپس جو بتا رہا ہوں کہ اسد خان کا جو پلان تھا جی. کہ پٹھان کوٹ نہیں، پٹھان کوٹ تو نہیں تھا نا، امبالہ، اگر امبالہ جاتے تو امبالہ تو بھرا ہوا تھا جہازوں سے، اور جانے کیا ہونا تھا. لیکن پٹھان کوٹ پہ ہم نے 4 اٹیک کیے، ایک نہیں کیا. اور پٹھان کوٹ ہمارے رینج سے زیادہ باہر تھا، F-86 کے رینج سے باہر تھا. جی. لیکن اٹ ڈنٹ میٹر. میں نے کہا ہم سرگودا لینڈ کریں گے واپسی پہ آدھا راستے میں. تو ہم نے 4 اٹیک کیے ایک کی بجائے، اور ایک ایک چل رہی تھی، لیکن اللہ بچا رہا تھا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک ایک کو اوائڈ کرتے. نو، نتھنگ، اٹس اونلی آل مائٹی گاڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا تھا، اور ہمیں وہ کامیابی جو دی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی. تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ مدد کرنا چاہتا ہے تو فرشتے وہ کرتا ہے. سجاد حیدر صاحب بہت بہت شکریہ سر، خاص طور پر آپ کا. آپ ایک ریئل ہیروز ہیں، اور آج صرف ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں سر. وہ آپ میرے اسکواڈرن کو، بلکہ ساری پاکستان ایئر فورس پینسٹھ کی جتنی بھی جنگ تھی، سرگودا کے، ماری پور کے جو پائلٹ تھے، جی. وہ ہر ایک نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا. کمانڈرز کی فیلئر جو ہوئی اس کا دکھ ہے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ایکشن نہیں لیا گیا، وہ پھر انہوں نے دوبارہ جو تھا اس کے بعد جو 71 میں ہوا اس کی بھی اس کے اوپر الگ سے اسی لیے انشاءاللہ کیونکہ ہم ایز اے قوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم تاریخ کو مسخ کی ہوئی ہے تاریخ سر. تاریخ کو ہم نے ختم کر دیا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ قرآن جو ہے، قرآن کریم تاریخ ہے. تاریخ اللہ کہتا ہے رسول کریم کو کہ میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں آج سمود اور ان کے متعلق، تاکہ تم تاریخ سے سیکھو، تاکہ بتایا وہ جائے. کہتا ہے کہ تم امت کو بتاؤ کہ میں کتنی سخت سزا دیتا ہوں. جو بالکل. اور اس وقت جو ہے ہماری قوم، ہم سزا کے لیے تیار رہو، سزائیں آ رہی ہے، آ رہی بڑی ہے. سخت آئے گی. بہت شکریہ سجاد حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.